فلسطین میں پچھلے 6 مہینے سے جنگ جاری ہے، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، بے شمار مساجد مسمار ہو گئی، ہسپتالوں تک کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پشچم کا میڈیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے عدل اور انصاف کے معیار کو چھوڑ دیا۔ وہ وہی والی کہاوت کہ تکڑے دا مر گیا کتا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیونکہ امریکہ جیسی طاقت ہے تو ہمیں ظالموں کو ہی انصاف پسند کہنا ہوگا، غریب کے ساتھ اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کی آواز نہیں اٹھائیں۔ انصاف کے تقاضوں کو اگر دنیا آج بھی پورا کرنا چاہتی ہے، آج بھی اگر دنیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہے گی تو بنا مذہب اور ملت کے لحاظ سے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے۔ ہمارے ملک میں اب تک عدل اور انصاف کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ہماری عدالتیں، حکومت کسی کی مرضی بنتی رہے، لیکن جب ہماری عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے بے شمار مقدمے اقلیت کے لوگ جیتتے ہیں، بے شمار مقدمے غریب لوگ جیتتے ہیں، بے شمار مقدمے مظلوم لوگ جیتتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عدالتیں حکومت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، عدالتیں حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ ہم انصاف کی لڑائی کس لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سسٹم کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم عدالت تک جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا۔ لیکن آج یورپ کا حکمران ظالم یہودیوں کے چکر میں انصاف کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ فرانس کے ہوں، جرمن کے ہوں، امریکہ کے ہوں، لاکھوں غیر مسلم بھی اہل فلسطین کے حق میں سڑکوں کے اوپر ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہودی حکومت غریب لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، گھروں کے اوپر بم برسا رہی ہے، لیکن وہاں کے حکمران چپ ہے کیونکہ دولت نے ان کے منہ کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے۔ اور صرف ایسے نااہل حکمران وہی نہیں ہے، وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جو فلسطین کے پڑوس میں بھی رہتے ہیں، وہ بھی حق اور انصاف کے لیے اپنی وہ آواز بلند نہ کر سکے جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جنگ خدا کے اوپر یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے۔ اگر صرف جنگ ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو یہ یہودی جو یہ کل تک کہتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں جس کو چاہیں جہاں چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں، آج اگر وہ 6 مہینے بعد بھی اس لیے مجبور نظر آتے ہیں کہ جنگ بندی کیسی ہوگی، تو اس کا مطلب سب سے بڑی طاقت کل بھی اللہ کی تھی، آج بھی اللہ کی ہے اور قیامت تک بھی اللہ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایمان کا معیار بھی طے کیا ایسے حالات میں۔ فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، پہلا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا اپنی زبان سے برا کہو، تیسرا کم از کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے اس کو۔ تو اللہ کریم نے جس درجے میں آپ کو رکھا ہے اس درجے میں تو ہمیں شامل رہنا چاہیے۔ پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے، صرف مسلمانوں نے نہیں، میں یہاں ابھی لدھیانہ میں ایک دکان پر گیا جنرل اسٹور پہ، تو وہاں مجھے حیرت ہوئی دیکھ کے، انہوں نے مجھے کہا جی ایک کولڈ ڈرنک کے ساتھ ایک فری آ رہی ہے۔ تو میں نے ان کو پوچھا، میں کہا صاحب آپ کو پتہ ہے یہ ایک کے ساتھ ایک فری آ رہی ہے کیوں؟ کہ نہیں جی پیچھے سے کمپنی نے کہا کہ ایک کے ساتھ ایک فری دینی ہے۔ میں کہا یہ ایک کے ساتھ فری اس لیے ایک آ رہی ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے، پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ بائیکاٹ یورپ میں ہوا، گلف میں ہوا، اثر اس کا یہاں نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم بھی اس میں شامل ہوتے تو اس کا اثر دوگنا اور زیادہ ہو جاتا۔ حق اور انصاف کے تقاضے جو ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حق اور انصاف ایک دن میں قائم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا کے اچھے لوگ وہی ہیں۔
ہم نے اپنی حکومت سے بھی گزارش کی ہے, بھارت سرکار سے بھی اور بھارت کے پردھان منتری شری نریندر بھائی مودی جی سے بھی, کہ آپ نے جہاں پوری دنیا میں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کیا, ہم نے یہ بھی ساتھ میں گزارش کی ہے کہ فلسطین کے حق میں ہمیشہ ہمارے ملک نے آواز اٹھائی. اس لیے اٹھائی کیونکہ وہاں ظلم ہوا, اس لیے اٹھائی کیونکہ ان کی زمین چھینی گئی, اس لیے اٹھائی تاکہ ان کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوا. آج بھی اس حکومت نے بھی جو اب چل رہی ہے, ان کے وزیر خارجہ نے بھی آج سے 2 مہینے پہلے انڈونیشیا میں, ملیشیا میں جا کے فلسطین کے حق میں کانفرنس کی. ہم ایک بار پھر اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں, پورے دیش کے انصاف پسند لوگ, پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ آپ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر فلسطین کے حق کے اندر UN کے اندر آواز اٹھائیں. آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ملک کے صدر ہیں اور ہم اس ملک کے واسی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسی زمین پر پیدا ہوئے, یہیں پر رہیں گے, یہیں پر اللہ کریم کے حکم سے واپسی اللہ کے حضور ہوگی. تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے جائز مطالبات اپنی حکومت تک رکھیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم ان اشیاء کا بائیکاٹ کریں جن سے اہل فلسطین کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور کچھ نہیں تو پنجگانہ نماز میں, دعاؤں میں ان غریبوں کو, ان بچوں کو, ان بوڑھوں کو, ان بے گھر ہو گئی عورتوں کو یاد رکھیں کہ جن کی آہیں جو ہیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی, تاکہ اللہ کریم ان کی دعائیں سن لے اور وہاں کے حالات جو بدترین ہیں وہ آزادی کے ساتھ دوبارہ بحال ہو سکے. یہ عدل اور انصاف کے واقعات آپ کو اسی لیے سنائے کہ اسلام نے جو عدل انصاف قائم کیا, میڈیا والوں کو بھی کہتا ہوں, پوری دنیا کے میڈیا والوں کو, کہ عدل اور انصاف یہ ہوتا ہے کہ بندہ قلم اٹھائے تو سچ لکھے, حق لکھے. جو قلم جھوٹ لکھتا ہے وہ حق نہیں لکھ سکتا, وہ لکھ ہی نہیں رہا, وہ چمچہ گیری کر رہا ہے. صرف حق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے, جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیجئے, جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مخالفت کیجئے. تو دعا گو ہیں ہم اس کام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمارا ملک بھی اس کام کے اندر اپنا ہاتھ بڑھائے, اور پوری دنیا کے بے غیرت جو مسلمان حکمران ہیں, جن کی غیرت جو ہے مری ہوئی ہے, ان کو بے غیرت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اہل فلسطین کے کلمہ گو بھائی ہیں. وہ فلسطین کے نام پر روٹیاں پکا کے کھا رہے ہیں. خاص کر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ظالم حکمران, جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلام کو بیچا, مسلمانوں کو بیچا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا. انہوں نے 2 ہی کام کیے ساری زندگی, مسلمانوں کے رونے پیٹنے کو لے کے بیچا, اس نام پر پیسے کھائے, اور ساری زندگی مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے پاس جا کے تھالی لے کے کھڑے رہے. ان بے غیرتوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, کم از کم ان کے جن کے پاس تم مانگنے کے لیے جاتے ہو, اپنے ان آقاؤں کو کہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے آگے آئے. تو دعا بھی کیجئے کہ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.